السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ امثال شب قدر کیسے تلاش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر دفعہ عرب ممالک میں اور پاکستان میں روزے کی شروعات میں اختلاف واقع ہوتا ہے، اس لیے بھی لوگوں میں کافی بے چینی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے۔ جب مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس بارے میں دلائل کی روشنی میں جو معلوم ہوتا ہے بیان کر دیا جائے۔ اللہ پاک مجھے ثواب تک پہنچنے کی توفیق دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو دیکھیں، امت کا شب قدر کے متعلق سوال کرنا اور اس کی تلاش کے لیے بے چین ہونا بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک رات ہزاروں رات پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات کا قیام سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم ہونے والا ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پتہ لگاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس بابت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ مل جائے تو جو سوال ہوتا ہے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک روایت صحیح بخاری کی مل جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ روایت صاف صاف بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اول دن سے ہی کمر کس لیتے اور خوب اجتہاد کرتے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں اتنی محنت کرتے جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد 2 عشروں کے بالمقابل آخری عشرے میں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ اس میں موجود شب قدر اور اس کی بھلائی کا حصول تھا۔ اب سنت رسول نے یہ بات طے کر دی کہ کسی کو شب قدر تلاش کرنی ہو تو عبادت کے لیے آخری عشرہ مکمل طور پر شب بیداری کرے۔ اللہ کی توفیق سے اسے وہ رات نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد اور باتوں کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شب قدر کے متعلق علماء کی 40 اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک کہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2017۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کو پکڑتے ہیں تو سارے اقوال اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس بات جو امثال لوگوں کا اختلاف ہے وہ بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک دلائل کی روشنی میں ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان والی شب قدر کے لیے مکمل آخری عشرے میں شب بیداری کریں۔ زیادہ سے زیادہ اجر بھی نصیب ہوگا اور اللہ کی رحمت سے وہ رات ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ بطور خاص اہل علم سے اپیل کرتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اس مسئلے کو اختلافی بنا کر امت میں بے چینی نہ پیدا کی جائے۔ آخری عشرہ مکمل شب بیداری کا ہے، اس عمل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں اور خود بھی سنت پر عمل کریں۔ تقریر اور تحریر کے ذریعے کافی پکار لگائی جاتی ہے، مگر عملی زندگی میں بہت سناٹا ہے۔ اس بات کو ہمیں محسوس کر کے عملی زندگی کو آباد کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو شب قدر اور اس کی برکات اور حسنات سے نوازے اور امت کو اختلاف اور انتشار سے بچائے، آمین۔ لیلۃ القدر میں صالحین رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں خصوصی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ بطور خاص پاکیزگی اور طہارت اختیار کرتے اور عمدہ لباس زیب تن کرتے تاکہ عبادت اور ریاضت میں چستی اور توانائی حاصل ہو سکے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے انہیں لیلۃ القدر کا علم نہیں دیا تاکہ وہ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ نماز، ذکر، دعا اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کریں اور قربت الہی اور ثواب میں زیادہ ہو جائیں۔ اور اللہ نے لیلۃ القدر کو اس لیے بھی مخفی رکھا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے سکے کہ کون اس فضیلت کو پانے کا شوق رکھتا ہے اور کون سستی اور غفلت برتتا ہے، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا شوق ہو وہ اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کے حصول کی راہ میں تھکاوٹ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ان راتوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ راتیں عام راتوں جیسی نہیں ہیں۔ اگر یہ راتوں میں لیلۃ القدر ہوئی تو اس کا ہر لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ سوچیں، ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے راتوں کو جاگ سکتے ہیں، تو کیا اس رات جا کر اپنی بخشش اور جنت کے لیے نہیں محنت کر سکتے؟ ابھی بھی وقت ہے، اٹھ جائیں، نفل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، دل سے دعا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ موقع دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں، اور اپنی دعا میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ یقین مانیں یہ بابرکت لمحات نہیں لوٹیں گے اور آپ پچھتائیں گے کہ کاش تلاوت قرآن کر لی ہوتی، عبادات مصروف رہے ہوتے، اذکار تسبیحات میں زبان کو مشغول رکھا ہوتا، اخلاق میں بدلاؤ لایا ہوتا،
معاملات میں نرمی لائی ہوتی، قبل اس پچھتاوے کے موجودہ وقت کو استعمال کر لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، قرآن پڑھیں، اذکار پڑھیں اور اپنی دعاؤں میں تیزی لائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔